پیش آیا اور ہجرت سے قبل پیش آیا، تقریباً 45 صحابہ سے اس کی روایات احادیث مبارکہ میں بقیہ پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اس سفر کے فوائد، اس سفر کی معلومات، اس سفر سے تلذذ حاصل کرتے رہے۔ تو یہ قرب الہی کا اعلیٰ ترین مقام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ معراج کہتے ہیں عروج کی طرف جانا، بلندی کی طرف جانا، سیڑھی بسیڑھی، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ ترقی کا سفر طے کرنا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہ معراج نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلندی کا، ترقی کا، عروج کا، مطالعہ حق کا، مشاہدہ حق اور کائنات کا، عالم ملکوت و اسرار کا، کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کا یہ عظیم ترین سفر، جو علم کا سفر بھی، مشاہدات کا سفر بھی ہے، عبادت کا سفر بھی ہے، قرب الہی کی منزلیں طے کرنے کا سفر بھی ہے، قدم قدم پر روحانی ترقیات کا سفر، دنیا کے کامیاب ترین لوگوں سے مطالعہ، ملاقات، مشاہدے کا سفر بھی ہے، تاریخ انسانیت کے اول و آخر اور مستقبل، ماضی، حال اور مستقبل کے تمام پہلوؤں پر کس اعتبار سے نگاہ ڈالی جائے، یہ سفر معراج نبوی ہمیں یہ بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں انسانی اعمال، انسانی اخلاق، انسانی کردار کا یہ تجزیاتی سفر بھی ہے کہ کون کون سے لوگ کیا کیا عمل کرتے ہیں اور پھر کس کس عمل کا کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ نتائج کی شکل میں، نتیجے کی شکل میں زندگی کا مطالعہ کیا۔ نماز پڑھیں گے تو نماز کا کیا نتیجہ آئے گا، نماز چھوڑیں گے تو چھوڑنے کا کیا نتیجہ آئے گا، ذکر کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ آئے گا، ذکر چھوڑیں گے تو پھر اس کا کیا نتیجہ آئے گا، جہاد اور جدوجہد سے قربانی دے کر دین کو زندہ کریں گے تو پھر اس کا کیا مقام پیدا ہوگا، اور اگر سستی، غفلت، تہاون، بے عملی اور بد عملی کا دور گزاریں گے تو پھر اس کا کیا نتیجہ آئے گا۔ یہ سارا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں قدم قدم پر اللہ جل شانہ نے آپ کو ان احوال سے گزارا۔ قومیں، رہنما وہ ترقی کرتے ہیں، ان کے احوال، ان کی عقل ترقی کرے۔ جن کے اندر عقل ہی نہ ہو، کمالات ہی نہ ہو، وہ قوموں کی کیا رہنما بن سکتے ہیں۔ اب حقیقی رہنما، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو اللہ نے اس سفر معراج میں کائنات کے مرکزی نظام سے جوڑا ہے۔ آج دنیا، انہوں نے مرکزی نظام غلط چن لیا، پوری دنیا امریکہ کے جگہ گھوم رہی، اس کی باتیں مانتی، اس کے قانون کو فالو کرتے، اس کے حکمرانوں کے آرڈر کو تسلیم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، کائنات کا سب مرکزی نظام وہ تو اللہ کے قبضے میں،
کے حکم پر چلتا ہے، اس لیے یہ ابدیت کا سفر ہے۔ بندہ بندہ بن کے رہے، یہ اس کا کمال ہے، اور بندہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، پھر یہ اس کا کمال ہے۔ یہ کسی اور کا بندہ بن جائے، یہ اس کا زوال۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کا تعارف کروایا، فرمایا دیکھو سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات۔ اب سبحانہ کے لفظ سے انسان کی عقل حیران ہے، انسان کا دماغ اس بات کو سوچنے سے قاصر، یہ اس کو ناممکنات میں سے سمجھتا ہے کہ ایک بندہ دنیا میں ترقی کا سفر اکیلے اللہ کے علم اور قدرت کی بنیاد پر وہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا محتاج، چیزوں کا محتاج۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر تو کائنات کی کوئی چیزیں زیادہ موجود نہیں تھی جو لوگوں کے دماغ میں سونا چاندی زمینیں جائیداد محلات بڑی لوڈیاں کر و فر، اللہ کے رسول کے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عبد ہے، اللہ کے بندے ہیں، نارمل سی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن سوچ بلند، دماغ ترقی یافتہ، قلب بیدار، اللہ کی تجلی آپ کے دل پر اتر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے رہے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، ساری قدرتوں کی مالک ہے وہ ذات، ساری قوتوں کی مالک ہے وہ ذات۔ کون؟ اللہ تعارف کروا رہے ہیں، اپنا تعارف، اپنی قدرتوں کا تعارف، اپنے کمالات کا تعارف، اور وہ تعارف کس بات سے کروا رہے ہیں؟ الذی اسریٰ بعبدہ، وہ کمالات کی مرکز و منبع ذات ہے، ہر عیب سے بالا ذات ہے، ہر علم پر حاوی ذات ہے، ساری قدرتوں کا مرکز و منبع ذات ہے۔ الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے خاص کو، اپنے بندے خاص کو، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر مکہ کی زندگی میں مکہ کے سرداروں نے ترقی کے سارے راستے بند کر دیے کہ تم ترقی نہیں حاصل کر سکتے، کمال نہیں حاصل کر سکتے، علوم کی طرف نہیں جا سکتے، بلندی اور عظمت کی طرف نہیں جا سکتے، سارے راستے بند ہیں۔ طائف والوں نے بھی جھٹلا دیا، پتھروں کی بوچھاڑ ہے، زخموں سے دوچار ہیں، ہر مکہ کا دروازہ سردار اور لیڈر کا بند ہے، حکمران وہ اللہ کے پیغمبر کی راہ میں سارے راستے بند کر چکے، پتھر لگا چکے، راستوں میں کانٹے ڈال چکے، بیریئر لگا چکے۔ دنیا کی ظالم قوتیں انسانوں کو ترقی نہیں کرنے دینا چاہتے، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے، قدم قدم پر رکاوٹ۔ جس طرح آج ہمارا وطن عزیز پاکستان، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت موجود ہے، لیکن ترقی نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا، قدم قدم پر رکاوٹیں، قانونی رکاوٹیں، علم نہیں ہے جہالت کی رکاوٹیں، اتفاق نہیں ہے انتشار کی رکاوٹیں، نزاع اور جھگڑے قوموں کے آپس میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہے۔ آج دنیا انسانیت کے ظالم اور دشمن نظاموں نے کہ ایشیا اور افریقہ کی مظلوم قومیں، پاکستان، ایران، افغانستان اور یہ عرب ملکوں کے اندر سے عوام ترقی نہ کرے، قوم ترقی نہ کرے، صرف چند لیڈر، چند بڑے بڑے بدماش، پیسے کے مالک، چیزوں کے مالک، اور اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں قوموں کی قومیں ترقی کریں۔ اب جن پر ان کی نگاہ نہیں کھڑی ہوتی، اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تو صحیح، سارے راستے مکہ کے لیڈروں نے بند کر دیے میرے پیغمبر، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، سرداران قریش،
سرداران عرب بھی، سرداران طائف بھی، سارے ایک پیج پر ہیں۔ عرب قوم، قریش کے مظلوم، ان کو محمد رسول اللہ جو کامیاب راستہ دینا چاہتے ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال دو کہ کہیں محمد رسول اللہ اس قوم کو ترقی دے کر کامیاب بنا کر یہ اگلا مرحلہ نہ طے کر لے، سارے راستے بند ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی، یہ دنیا کے راستے بند کرنے والی قوتیں یہ آپ کا بال بھی بیٹا نہیں کر سکتی، یہ آپ کی راہ میں رکاوٹ کیا ڈالیں گے؟ پہاڑ کیا کھڑے، پہاڑ کھڑے کر دیں، یہ پہاڑ آپ کی بلندی کی قامت کو کہاں پہنچتے ہیں؟ آپ کا قد پہاڑوں سے بھی اونچا۔ یہ درخت کیا ہے آپ کی راہ کی رکاوٹ، یہ بیریئر کیا ہے آپ کی راہ کی رکاوٹ؟ آپ کی طاقت اور قوت، یہ تو اللہ کی قوت اور طاقت وہ آپ کے ساتھ ہے، ان کی قوتیں طاقتیں یہ کیا کر سکتی ہیں؟ ان کے ارادے آپ کے ارادوں کی راہ میں یہ رکاوٹ اور حائل یہ بن ہی نہیں سکتے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب مکرم امام الانبیاء خاتم النبیین کو، جہاں سارے راستے ان کے لیے عرب میں، مکہ میں، طائف میں بند ہیں، اللہ نے سارے بند راستوں سے نکال کر عرش عظیم تک کی شاہراہ اعظم کی ترقی کے راستے پر ڈال دیا۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے تک پہنچنے کا راستہ اللہ نے اپنے پیارے بندے کا کھول دیا۔ لیلاً، ایک رات میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، قوموں کی ترقی کا مرکز مسجد حرام جو توحید کا مرکز ہے، نبیوں کی تعلیمات کا مرکز ہے، غریبوں کی اجتماعیت کا مرکز ہے، جو اللہ کی بندگی کا مظہر ہے دنیا میں، جو بندوں کو بندگی میں ڈھال کر اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلاً، ایک ہی رات کے کچھ ہی حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کا سفر طے کرا دیا اور مشاہدات عالم سے آپ کو گزار دیا، تاریخ انبیاء کے واقعات سے، صبر و شدائد کے راستوں سے آگاہ کروا دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر یہ جا رہے ہیں، قوموں کے حالات سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم سمود پر کیوں زوال آیا اور ان کے زوال کی راہ سے نکالنے کے لیے ان کے لیڈر اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے کیا پروگرام دیا تھا، ان کو اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ قوم عاد ہے، ان کے لیڈر حضرت ہود علیہ السلام نے، ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کیا پیغام دیا تھا، کیا تعلیمات دی تھی، اللہ کے پیغمبر اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک ایک قوم نے کیسے ترقی کی راہ سے پیچھے رہ کر زوال اور ذلت میں مبتلا ہوئے، اوروں کے نبی اور ان کے سچے لیڈر اور رہنما جو ان کو کامیاب بنانا چاہتے تھے، کامیاب لیڈروں کا اور ناکام قوموں کا اللہ کے پیغمبر مطالعہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر، یہ ویسے سفر نہیں ہے، یہ سارے سفر کی رودات اللہ کے پیغمبر خود بیان کرتے ہیں کہ یہ قوموں پر زوال کیوں آتا ہے، ذلت کیوں آتی ہے، پستی کیوں آتی ہے، یہ ناکام کیوں ہوتے ہیں، یہ غریب کیوں ہوتے ہیں، یہ آپس میں لڑائیاں کیوں لڑتے ہیں، یہ تباہی اور بربادی کے دھانوں تک کیوں پہنچتے ہیں، یہ مطالعہ کر کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں قوموں کی ترقی یافتہ رہنا۔ آج پاکستان میں رہنے والے لوگ دنیا میں کامیاب ترین قوموں کا مطالعہ اور مشاہدہ کریں، تاریخ وہ کیوں کامیاب ہے، وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں، وہ کون سے اصول اور ضابطے اللہ کے پیغمبر اس کا عملی مطالعہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سفر معراج،
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، ان کی قبر کے پاس دیکھا رسول اللہ نے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور کتنے نبیوں کے پاس سے گزرے، ان کے علاقوں سے گزرے، قوم شعیب وہاں اترے، فرمایا جبریل نے یا رسول اللہ اتریے، یہ مدین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، یہاں اتر کر 2 رکعت پڑھیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا طور ہے جہاں سے تجلیات موسوی نے بنی اسرائیل کو ترقی دے کر کامیاب کروایا، فرعون کی غلامی سے ان کو آزادی ملی۔ وہ تجلیات جنہوں نے بنی اسرائیل کو بلندیوں تک پہنچایا، ذرا آپ بھی ان کا مطالعہ اور مشاہدہ کر لیں۔ طور کی وادی میں سے نکل رہے ہیں، یہاں اتر کر 2 رکعت پڑھیے۔ اب یہ نبیوں کی کامیاب ترین تاریخ تحریکات جنہوں نے قوموں کو بلندی کا راستہ طے کروایا، اللہ کے پیغمبر بھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے ابراہیم علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کا مرکز وہ مسجد حرام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا مرکز، جس نے سینکڑوں سال بنی اسرائیل اور دیگر قوموں کی رہنمائی کی ہے، اس مرکز کا مطالعہ کروایا جا رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ پاک محمد الرسول اللہ کو ایک ہی رات میں، رات کے ایک ہی لمحے میں، پہلو میں سفر کروایا، سیر کروائی۔ رات کے وقت میں جہاں اندھیروں میں لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، اللہ کے پیغمبر کے قلب اطہر پر انوار تجلیات الہیہ کا ایسا نزول ہے کہ کائناتوں کی تاریخ کا مطالعہ دل و دماغ کی روشنیوں سے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف ان آنکھوں سے نہیں، دل کی بھی آنکھیں ہیں، دل کی بھی کان ہیں۔ آج ہمارے دل اور دماغ کی آنکھ اور کان بند ہیں مسلمانوں کے، کیونکہ وہ تو قرآن سے کھلتے ہیں، وہ تو ذکر الہی سے کھلتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کی امتثال اور اتباع سے کھلتے ہیں۔ اور آج ہم غفلت کی نیند میں، تو کہاں سے یہ آنکھیں کھلے؟ فرمایا یہ سفر ہے بندہ پاک کا، اللہ کے خاص بندے محمد الرسول اللہ کا سفر ہے۔ اب یہ بندگی کا سفر ہے کہ اللہ کا بندہ بن کے جانا ہے۔ تو آج ہم اللہ کے سامنے اکڑے ہوئے کھڑے، مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، اس حکم کو ماننے کے بجائے، بندہ بننے کے بجائے اکڑ کر کھڑے ہم نہیں مانتے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، قرآن موجود ہے، دین موجود ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، ارادہ ہی نہیں، ارادے ہی وجود میں نہیں آ رہے، نیت ہی نہیں وجود میں آ رہی ہے مسلمانوں کی کہ آج کم از کم ہر حکم کا علم تو حاصل کرے، اس کا مطالعہ تو کرے۔ اللہ کے رسول تو مطالعہ اور مشاہدہ سفر کر رہے ہیں اللہ کی طرف، اور آج قرآن ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کی سیر کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ حدیث رسول اللہ کی سیر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ دین کے اعمال و احکامات کا علم، ایک طالب علم بن کر اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں، علم کی طلب، اللہ کی تجلیات کی طلب، اس کی عبادت کی طلب میں۔ آج مسلمان کے پاس وقت نہیں۔ آج دیکھ لیں جمعے کے دن اذان کب ہوتی ہے اور ہم مسجد میں کب آتے ہیں؟ سارے کام ہمارے سر پر سوار ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں بچتا۔ آخری وقت میں صرف جلدی جلدی آ کر پھر بھاگنے کے چکر میں 1 گھنٹہ جمعے کے دن مسجد میں گزارنا ایک مسلمان کا اپنی بندگی کا یہ اظہار کہ یہ کیسے ترقی کرے گا۔ یہ بھی اللہ تک کا سفر ہے۔ رسول اللہ نے تو آسمانوں کی بلندیوں تک کا سفر اللہ نے کروا دیا، اور اللہ یہاں ہمارے سامنے موجود ہے، کہتے اعلان کرتا ہے میں موجود ہوں، آؤ میری طرف۔ یہ نماز بھی معراج ہے نا، رسول اللہ کو معراج ہوئی، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا اللہ میری امت کو بھی معراج ہو، تیری ملاقات۔
تو اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کو شوق ہے کہ آپ کا ہر امتی مجھ سے ملاقات کرے، تو میں نے نماز فرض کر دی ہے، یہ آئے میری ملاقات کے لیے، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے نماز میں آئیں۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز معراج ہے ایمان والوں کی۔ یہ ہوتا تو دنیا میں ہے لیکن اللہ کی ملاقات میں۔ ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے ملاقات میں مصروف ہوتا ہے۔ تو کامل نماز وہ امام الانبیاء کی جو اللہ کے ساتھ کامل عبادت۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم هذه الامہ، اس امت کے حکیم، دانا، عقل مند، اولیاء اللہ، زاہد صحابہ میں سے، وہ مرکز ان کا دین حق کی خدمت کا شام دمشق تھا، اور دمشق میں شام میں پہلا دور گورنری کا حضرت معاویہ کا 19 سال کے قریب، پھر ان کی خلافت کا مرکز بھی وہی ہے دمشق، اور وہیں انہوں نے رہنمائی کے سارے مراکز سوتے وہیں پیدا کیے، وہیں گزارا، وقت گزارا۔ تعلیم قرآن میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو درداء ما رأیت احدا اشبہ الصلاة بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من معاویہ۔ حضرت ابو درداء کی رائے کہ میں نے سب سے زیادہ مشابہ نماز جو آج کے دور میں، یعنی ایک دور تو پچھلے خلفاء کے اور آج کی دنیا میں لوگ موجود ہیں، ان میں وہ فرما رہے ہیں ما رأیت احدا اشبہ صلاة بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من معاویہ، میں نے حضرت معاویہ سے زیادہ کسی کی نماز رسول اللہ کے مشابہ نماز نہیں دیکھی۔ کتنا عظیم دور ہے روحانی ترقی کا کہ قدم قدم پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مناسبت اور مشابہ پیدا کرتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز رسول اللہ کی نماز کے مشابہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دمشق کے بازاروں میں عوام میں گھوم پھر رہے، لوگوں سے ان کے مسائل پوچھ رہے، رائے پوچھ رہے اور ان کے حقائق جان رہے، اور بازار میں اس طرح گھوم رہے ہیں سادہ سا کپڑے کا کرتا پہنا ہوا 65 لاکھ مربع میل کا حکمران، سادگی کا عالم یہ کہ بٹن نہیں لگے ہوئے، دھاگے سے اپنی قمیض کے اگلے گریبان کو ٹانگ کے رکھا ہوا ہے، جوڑ کے رکھا ہوا ہے، گرہ لگا کے رکھی ہوئی ہے، اور شام کے بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو عوام میں گھلتے ملتے ہوئے دیکھا، رائے معلوم کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی میں نگران، ہر قبیلے میں نگران مقرر کیا ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے مکہ اور ادھر سے شام اور فلسطین کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک مرکز ہے، فلسطین اور شام بھی رسول اللہ کا سفر معراج کا ایک یہ بھی محور ہے۔ اس کو کیسے آباد کیا ان لوگوں نے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مرکز جو شام میں حضرت معاویہ نے حکمرانی کا پیدا کیا، ایک صحابی رسول نے آ کر حدیث سنائی کہ جو آدمی حاکم وقت تک کسی غریب کا مسئلہ پریشانی پہنچاتا ہے، اس کا حل ہو یا نہ ہو، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنی تو ہر قبیلے کے اندر لوگ مقرر کر دیے جو یہاں کے لوگوں کے مسائل مجھ تک پہنچائیں کہ میں ان کے مسائل حل کروں۔ ہر آدمی کا مسئلہ جو خود پہنچا سکتا پہنچائے، جو نہیں پہنچا سکتا، تو فرمایا کہ وہ ہر قبیلے میں آدمی مقرر ہیں جو آپ تک اس قبیلے کے مسائل پریشانیاں پہنچائیں اور پھر ان کا حل لے کر جائیں اپنے قبیلے۔ آج کے حکمرانوں سے لوگوں کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اور کوئی ان کے لیے طریقہ کاری کوئی نہیں ہے، وہ کیسے کام کریں۔ اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کا کیا حال تھا؟
آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہانگیر جس کا عدل مشہور ہے، اس نے اپنے بیڈ روم میں گھنٹی لگائی ہوئی ہے جس کی رسی باہر لٹک رہی ہے۔ رات کے کسی وقت پہ کوئی مظلوم، کسی کو کوئی پریشانی ہو، کسی آدمی، کسی حکمران سے، کسی عامل اور گورنر سے، کسی عہدیدار سے اس کا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، کسی وقت بھی آ کر وہ گھنٹی بجائے، وہ رسی باہر کھینچے جو عام آدمی کے دسترس میں، تو جہانگیر خود باہر نکل کر آئے گا۔ بادشاہ ایک عام آدمی کی دسترس میں، آج تمہارا چھوٹا سا افسر ایمان ہی نہیں کھاتا، وہ تو ملتا ہی نہیں، کسی کو ملنا تو بڑی دور کی بات، اس کا پیے کوئی نہیں ملتا، کام کیا کرے گا؟ آج ہم اپنی تاریخ بھول گئے۔ مسلمانوں کے حکمران کون سے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہر قبیلے میں آدمی مقرر کرا، اور علماء، قراء اور بڑے بڑے سرداران سے روزانہ زور سے لے کر اثر تک، اور اثر سے مغرب تک ان کے پاس ملاقات کرتے۔ وہ لوگ ملاقات کے لیے آتے، مجلس لگتی ہے ان کے ساتھ، اور میں نے تمہیں کیوں قریب کیا؟ صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک مسجد میں بیٹھتے تھے حضرت معاویہ۔ جو آدمی آتا ہے مجلس عام ہے، ہر آدمی اپنی درخواست پیش کر سکتا ہے، درمیان میں کوئی آدمی نہیں، اور زور کے بعد سے لے کر مغرب تک علماء، قراء، حکمران، ان سب کو بلاتے، ان سے میٹنگ کرتے، ملاقات کرتے، ان سے پوچھتے میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ میں اس لیے نہیں بلایا تم میرے ساتھ بیٹھو، اس لیے بلایا تم اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل لے کر آؤ، ان مسائل کے حل کے لیے منصوبہ بندی لے کر آؤ، تاکہ ہم اپنی قوم کو ترقی دے سکیں، مسائل حل کر سکیں۔ حکمران تو اس لیے ہوتے جو قوموں کے مسئلے حل کریں۔ آج ہمارے حکمران کے قوم کے لیے نئے سے نیا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں۔ رسول اللہ سفر معراج سے یہ پیغام دے کر گئے، صحابہ نے یہ پیغام سینے سے لگایا کہ ہم نے قوموں کو ترقی دینی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہیں جن کے قرب و جوار کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکتیں دی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور نمونے بتا سکیں۔ اللہ ہمیں ان قدرتوں، ان برکات سے اپنا حصہ آج کے دور میں وصول کر کے سفر معراج کی رہنمائی میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔